بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے اردو الف میں اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر 17 یعنی غزل نمبر 1 کے شعر نمبر 1 اور 2 کا مطالعہ کرنا ہے، جس کے خاص الفاظ کے معنی آپ کو لکھوائے جائیں گے، تشریح پڑھائی جائے گی۔ اور اس سے پہلے جو ہے ہم اس غزل کے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا مختصر سا تعارف جان لیتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں پیدا ہوئے اور 1869 ان کا سن وفات ہے۔ اصل نام اسد اللہ خان ہے اور تخلص غالب ہے۔ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ مرزا غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اردو فارسی شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے، جسے سب نے تسلیم بھی کیا ہے۔ غالب ہر دور کے اہم شاعر ہیں اور ان کی فنی عظمت کو ہر ایک نے سراہا ہے۔ ان کی ہمہ گیر شخصیت کی طرح ان کی شاعری میں بھی بڑا تنوع اور رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔ موضوعات کا ایک لامتناہی سلسلہ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ ان کی اردو غزل مضامین کی رنگا رنگی، وسعت نظر، تخیل کی بلندی، پہلو داری، معنی آفرینی، نادر تشبیہات اور استعارات، نئے الفاظ و تراکیب، طنز و ظرافت، آفاقیت اور جدت کی بدولت جو ہے بہت آیا پائی کی ہے۔ ان خصوصیات کی بدولت انہیں اردو شاعروں کی اولین صف میں جگہ ملی ہے۔ آئیے اب غزل کے تدریسی مقاصد کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ پہلے غزل کے تدریسی مقاصد ہیں: طلباء کو مرزا غالب کے اشعار میں پوشیدہ زندگی، جذبہ عشق اور رنج و الم سے جڑے فلسفیانہ پہلوؤں سے آشنا کرنا، اردو شاعری میں مرزا غالب کے مقام اور ان کے اثرات کا تعین کرنا، غالب کے کلام پر مختلف تنقیدی آراء کا موازنہ اور تقابل کرنا، طلباء کو غزل اور اس کے لوازم یعنی اجزاء یعنی مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف وغیرہ سے روشناس کرنا، یعنی کہ غزل درجہ بدرجہ کس طرح بڑھتی ہے، ان میں کیا کیا چیزیں اس کی شکل کو بنانے کے لیے، اس کی ہیئت کو سنوارنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان میں مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف وغیرہ شامل ہیں۔ یہ اب اس کے باقاعدہ مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 دیکھیے: بازیچۂ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ بازیچہ کھیل کا میدان، اطفال بچے، تو بازیچہ اطفال یعنی بچوں کا کھیل کا میدان، میرے آگے میرے سامنے، شب و روز رات اور دن، تماشا کھیل۔ شعر نمبر 1 کی تشریح پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو غزل کی تشریح کا طریقہ کار سے واقف کرواتی چلوں۔ اس میں حوالے شعر میں ہم پہلے شاعر کا نام لکھتے ہیں جو کہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، پھر اس کے بعد ہم صنف سخن لکھتے ہیں۔ غزل کا چونکہ کوئی عنوان نہیں ہوتا تو اس لیے یہاں پر شاعری کی قسم لکھی جاتی ہے صنف سخن، جو کہ غزل ہے، اور یہاں پر غزل کا نمبر بھی ہم نہیں لکھیں گے، صرف صنف سخن لکھیں گے، غزل، پھر مفہوم ہے، اس کے بعد تشریح ہے۔ تشریح میں آپ کو پتہ ہے پہلے مختصر انداز میں ہم شاعر کا تعارف لکھتے ہیں۔ یہ تعارف آپ یہاں سے بھی جو پڑھایا جا رہا ہے لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کی درسی کتاب میں تعارف موجود ہے شاعر کا، وہاں سے بھی آپ 2-4 جملے جو ہیں جو آغاز میں آپ کو بتائے گئے تھے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ مفہوم دیکھیے اس کا: میرے نزدیک دنیا بچوں کے کھیل کا میدان ہے، جہاں دن رات میرے سامنے تماشا ہوتا ہے۔ تشریح ہے: پہلے شاعر کا تعارف: مرزا غالب کی شاعری جذبات و احساسات کی لطافت سے معمور ہے، بھری ہے۔ زبان کی چاشنی یعنی مٹھاس اور بیان کی دل آویزی یعنی دلکشی ان کے کلام کو ایک وقار عطا کرتی ہے اور انہیں اردو ادب میں منفرد مقام سے نوازتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر دنیا سے اپنی بے نیازی، لاپرواہی کو بیان کرتا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ میں بے نیازی کے اس مقام پر ہوں کہ یہ دنیا اپنی تمام تر رونق، اپنی چہل پہل، رعنائی، خوبصورتی، مال و اسباب اور سرگرمیوں کے باوجود میری نظر میں بچوں کے کھیل کا میدان ہے۔ میرے نزدیک اس کی حیثیت، اس کا مقام و مرتبہ بہت معمولی ہے، بہت عام ہے۔ جس طرح تھوڑی دیر کھیل کا میدان سجتا ہے، بچے کھیل کھیلتے ہیں، ہنستے اور خوش ہوتے ہیں، کبھی روتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا اور اس کی تمام رعنائیاں، تمام خوبصورتیاں ناپائیدار ہیں، یعنی ختم ہونے والی ہیں۔ یہ ایک مختصر اور عارضی، نہ رہنے والا کھیل ہے، نظر کا فریب اور دھوکہ ہے، اس کی چکا چوند، اس کی چمک عارضی اور فانی ہے۔ یہ ایک سراب کی مانند ہے، ایک دھوکے کی مانند ہے۔ اقبال کہتے ہیں: زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوش نوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کے لیے بازیچۂ اطفال کی ترکیب نہایت بلیغ ہے۔
بچوں کا کھیل غیر منظم ہوتا ہے، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا، اچانک شروع ہوتا ہے اور اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ جب ان کا جی چاہتا ہے کھیل شروع ہو جاتا ہے، اور جب جی بھر جاتا ہے، جب وہ اکتا جاتے ہیں تو کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں کے کھیل کے اصول و ضوابط اور قوانین بھی طے نہیں ہوتے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا بھی بچگانہ کھیل تماشے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کی تمام رونقیں اور دلچسپیاں وقتی ہیں، عارضی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ دیکھیے، یہ دنیا کی زندگی تو محض صرف کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 کا ترجمہ ہے یہ۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ دن رات میرے سامنے ایک تماشا ہوتا ہے، دنیا کی چہل پہل، رونق، گہما گہمی، دنیا کی دلچسپیاں، حادثات اور عجائبات، یعنی دنیا میں واقع ہونے والے انوکھے واقعات، موت و حیات، زندگی اور موت کے سلسلے میرے نزدیک بچوں کا کھیل تماشا ہیں، جنہیں دیکھ کر میں مسکرا دیتا ہوں۔ میں انہیں زیادہ سنجیدہ نہیں لیتا اور نہ ہی ان سے متاثر ہوتا ہوں، ان کا کوئی اثر نہیں لیتا۔ یہ تماشا روز میرے سامنے ہوتا ہے، ہر آنے والا دنیا کے سٹیج پر آ کر اپنا کردار ادا کرتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے۔ دنیا کے حالات و واقعات اور حادثات بھی اسی طرح رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کہا بھی جاتا ہے کہ دنیا ایک سٹیج کی مانند ہے، جس میں ہر جو شخص ہے وہ ایک کردار کی مانند ہے، اپنا کردار ادا کرے گا، اپنے جو بھی کردار کے مطابق جو بھی الفاظ ہیں، جو جملے ہیں وہ ادا کرے گا، اور اس کے بعد سٹیج سے اتر جائے گا، چلا جائے گا۔ جیسے کہ ایک اور شاعر کہتے ہیں، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ سیف الدین سیف اس کے شاعر ہیں، یعنی کہ دنیا میں ہر روز ایک ہی جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن ہر بات کے کہنے کا اور ہر شخص کے اس بات کو کہنے کا انداز جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بات نئی رونما ہوئی ہے، کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ باتیں وہی ہیں، صرف کہنے کا انداز جو ہے وہ بدل جاتا ہے، تو ہمیں بات انوکھی اور نئی معلوم ہوتی ہے۔ لفظ تماشا استعمال کر کے شاعر بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کے حادثات اور عجائبات دیکھنے میں تو بظاہر دلچسپ ہیں، لیکن ان کی حقیقت معمولی ہے، عام ہے۔ گویا شاعر پہلے سے اس تماشے کی اصل حقیقت اور انجام سے آگاہ ہے، یعنی کہ شاعر کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ تماشا کس طرح شروع ہوا اور اس کا آخر میں انجام کیا ہونے والا ہے، اس لیے اس کے نزدیک یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل نہیں، بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اسے دیکھ کر وہ بے نیازی سے صرف مسکرا دیتا ہے۔ بقول احسان دانش، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ یعنی کہ احسان دانش یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے بازار سے جو شخص گزر رہا ہے وہ خریداری کرنے کی نیت سے آئے، یعنی وہ کچھ حاصل کرنے کی نیت سے آئے ہو۔ بعض اوقات لوگ تو دنیا میں عمل کرنے آتے ہیں اور اس کا بدلہ جو ہے، اس کی جزا جو ہے وہ پروردگار پر چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اس شعر کا مطلب ہے، اور یہی مفہوم جو ہے غالب بھی ایک دوسرے انداز سے ادا کر رہے ہیں اس شعر میں۔ دوسرا شعر دیکھیے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ یہ شعر بنیادی طور پر فنی محاسن کے حوالے سے بات کی جائے تو تلمیح کا شعر ہے، اس میں تلمیح استعمال ہوئی ہے اورنگ سلیماں اور اعجاز مسیحا۔ تلمیح کے بارے میں وضاحت کرتی چلوں کہ تلمیح کا مطلب ہوتا ہے شاعری میں کچھ ایسے لفظ یا الفاظ کا لایا جانا جو کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور صرف وہ الفاظ پڑھ کر جو ہے قاری کے ذہن میں پورا واقعہ گھوم جائے۔ تو یہاں پر جو ہے اورنگ سلیماں اور اعجاز مسیحا کی تلمیح استعمال ہوئی، تو شعر کی تشریح کرتے ہوئے آپ اس کے فنی محاسن کا ذکر کر سکتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے وہ تلمیح کا شعر ہے۔ آئیے اس کی اب جو ہے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ کھیل تماشا، اورنگ سلیماں، تخت سلیماں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پروردگار نے بہت بادشاہت عطا کی تھی، اور ایک تخت پر بیٹھ کر وہ اپنی اس تمام مملکت کا مشاہدہ کیا کرتے تھے، اور اس کا نام اورنگ تھا۔ اسی طرح سے اعجاز مسیحا، اس کا مطلب ہے اعجاز، معجزہ، اور مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پروردگار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے تھے۔ ان کے بارے میں بھی ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ جو کوڑی ہے اس کے مرض کو درست کر دیتے تھے، پیدائشی نابینا بینا ہو جاتا تھا، مردے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر سکتے تھے، اور یہ بھی بتا سکتے تھے کہ آنے والا شخص اپنے گھر میں کیا ذخیرہ کر چکا ہے اور کیا وہ کھا کر آئے، یعنی کہ بہت سے ایسے معجزات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے عطا کیے تھے۔ آئیے اب اس کی تشریح کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مفہوم دیکھیے اس کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا ہواؤں میں اڑنا میرے نزدیک محض صرف ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کے معجزے میرے لیے معمولی بات ہے۔ دوسرے شعر کی تشریح میں بھی ہم پہلے شاعر کا مختصر تعارف لکھیں گے، جو کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے۔ مرزا غالب کی شاعری جذبات و احساسات کی لطافت سے معمور ہے، زبان کی چاشنی اور بیان کی دل آویزی ان کے کلام کو ایک وقار عطا کرتی ہے اور انہیں اردو ادب میں منفرد مقام سے نوازتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اپنی بے نیازی اور خود اعتمادی کو بیان کرتا ہے۔ وہ دو اہم مذہبی اور تاریخی شخصیات کے معجزات کا ذکر کر کے ان سے متعلق اپنی کیفیت بیان کرتا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر نے مشہور تلمیح اورنگ سلیمان استعمال کی ہے، جس کے معنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اور ان کی بادشاہت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو دنیا میں کسی کو نہ ملی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جن و انس یعنی جن و انسان اور چرند پرند پر حکمرانی عطا فرمائی تھی اور انہیں ایک تخت عطا فرمایا جو ہواؤں پر اڑتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کے ذریعے طویل مسافتیں، طویل سفر پل بھر میں طے کر لیتے تھے۔ یہ تخت ان کا معجزہ تھا۔ شاعر کہتا ہے، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کے معجزانہ تخت کے قصے میرے لیے محض صرف ایک کھیل ہیں، یہ مجھے حیران نہیں کرتے۔ آج کی دنیا میں اس سے بھی زیادہ حیران کن عجائبات ہو رہے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر ایک اور تلمیح اعجاز مسیحا استعمال کرتا ہے، جس کے معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں سے ایک معجزہ مسیحائی تھا، یعنی علاج کا تھا۔ یعنی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دائمی اور قریب المرگ مریضوں کو شفا دیتے تھے، ان کو جو ہے تندرستی عطا فرماتے تھے، ان کا علاج کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ شاعر کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی میرے سامنے محض صرف ایک معمولی سی بات ہے، ایک عام سی بات ہے۔ یہ شاعر کی بے نیازی اور درویشی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور عالمگیر بادشاہت کو اس فانی اور ناپائیدار دنیا میں محض ایک کھیل تماشا سمجھتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اندھوں کو بینائی دینا، بیماروں کو شفا بخشنا اور مردوں کو زندہ کرنا اس عارضی اور ناپائیدار دنیا میں کھیل تماشا ہے۔ دنیا میں حکومت و سلطنت حاصل ہونے کے بعد آخر ایک دن سب کچھ چھن ہی جاتا ہے، سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ صحت و تندرستی بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہے اور زندگی کو بھی آخر ایک دن موت شکست دے دیتی ہے۔ اسی لیے شاعر اورنگ سلیمان اور اعجاز مسیحا کو بے رغبتی اور بے نیازی سے دیکھتا ہے، یعنی اس میں اپنی کوئی دلچسپی ان معجزات میں ظاہر نہیں کرتا۔ اسی نقطۂ نظر کو عزیز الحسن مجذوب جو ہیں وہ اس انداز میں بیان کر رہے ہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یعنی کہ آپ جو مرضی کر لیں زندگی میں، جتنے عروج حاصل کر لیں، جتنی ترقیاں بلندیاں حاصل کر لیں، یا آپ کی زندگی زوال کا شکار ہو، پستی کا شکار ہو، آپ دنیا میں کچھ حاصل نہ کر سکیں، لیکن بہرحال موت سے مفر ممکن نہیں ہے۔ چاہے معجزات ہوں، چاہے ترقیاں ہوں، عروج ہوں، آخر انسان کو جو ہے وہ مر ہی جانا ہے۔ شعر کا دوسرا پہلو دور حاضر یعنی دور جدید کی سائنسی ترقی اور نت نئی ایجادات ہیں، جن کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے۔ یعنی کہ اب ہم یہاں اصطلاحی مفہوم ایک طرح سے سمجھیں ادا کر سکتے ہیں کہ شاعر کا مطلب اصل میں اورنگ سلیمان اور اعجاز مسیحا کی تلمیحات کرنے کا کیا تھا۔ شاعر کہتا ہے، دور جدید کے سائنسی کرشموں کی موجودگی میں میں تخت سلیمان کو محض صرف ایک کھیل سمجھتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کا معجزہ میرے نزدیک معمولی سی بات ہے۔ دنیا اور اہل دنیا کے کمالات میری نظر میں بے وقت ہیں، بے حیثیت ہیں، ان کا کوئی مقام و مرتبہ میری نظر میں نہیں ہے، کیونکہ زندگی جو وہ عارضی ہے، ناپائیدار ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، سب کچھ اسی دنیا میں رہ جائے گا۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ یعنی کہ جو کچھ آنکھ دیکھ رہی ہے، جس چیز کا بھی ہم دنیا میں مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، مکمل طور پر بیان کرنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور میں حیرت میں گم ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، یعنی کہ کہاں سے دنیا کا آغاز ہوا تھا پتھروں کے زمانے سے، اور آج دیکھیں کہاں دنیا میں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی عمارات موجود ہیں، کتنی دنیا نے ترقی کی ہے۔ تو یہ حیرت کا مقام ہے۔
اور حیرت کی جا ہے، لیکن شاعر ان تمام چیزوں کو کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں دیتے، کیونکہ ان کی نظر میں دنیا کی زندگی ناپائیدار ہے، یہ صرف ایک کھیل تماشا ہے اور یہ ایک سٹیج ہے جس پر اپنا اپنا کردار ادا کر کے سب لوگ چلے گئے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام، شعر نمبر 1 اور 2 کی تشریح، تھوڑا سا شاعر کا مختصر تعارف، تدریسی مقاصد بھی ہم نے مطالعہ کر لیے۔ یہ تمام کام جو ہے آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور پلانر جو آپ کو بھیجا جاتا ہے اس کے آخر میں جو آپ کو ممکنہ تفہیمی سوالات بورڈ کے حوالے سے جو بتائے جاتے ہیں، ان کو لازمی طور پر آپ لوگ جو ہے اس پلانر کے حساب سے دیکھ لیا کریں، ان کے نشانات لگا لیا کریں، تاکہ کبھی بھی اس نوعیت کے کوئی سوال بورڈ میں پوچھے جائیں تو آپ کے پاس ان کے ممکنہ جوابات اور درست جوابات موجود ہوں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔